قطع نظر اس بات کے کہ وہ بے گناہ ہے یا قاتل ہے یا خائن ہے یا ڈاکو ہے یا چور ہے یا ریپسٹ ہے، کبھی عدالت کے کٹہرے میں کسی آرڈنری جج نے بھی کہا کہ آپ بطور ملزم آئے ہیں تو آپ کو مل کر اچھا لگا؟ آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عمر فاروق کا جب قاضی کے پاس پیش ہوئے تو وہ قاضی نے ان کا مقدمہ سن کر ان کا فیصلہ کیا، اور مقدمہ جو حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا. اس کے بعد جب مقدمہ ختم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اس قاضی کو کی چھٹی کرا دی. تو قاضی نے کہا کہ میں نے تو فیصلہ انصاف پر دیا ہے اور انصاف کا تقاضا ترازو آپ کے حق میں نکلا، مجھے آپ نے فارغ کیوں کیا؟ اس نے کہا جب میں آیا تھا آپ کی عدالت میں آپ کھڑے ہو گئے تھے. قاضی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت آئے تو قاضی کھڑا ہو جائے. تو کل اسی کی نزدیک کی مثال ہمیں کل دیکھنے میں ملی کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. جناب آپ نواز شریف کی اپنا جب اہلیہ فوت ہو گئی تھی تو آپ کچھ کرتے انتظام؟ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کوئی نوٹس لیتے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا کوئی جوڈیشل مرڈر کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کچھ کرتے؟ کسی نے جا کے فوجی تنصیبات کو پر دھاوا بولا؟ کسی نے جا کے اپنا ریڈیو اسٹیشن کو جا کے آگ لگائی؟ یہ وہ ہیں معاملات. اور دیکھیں میں بات بڑی سیدھی اور واضح کرنا چاہتا ہوں، 60 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے. 60 ارب روپے کی اسی کابینہ میں، اسی ہال میں، اسی جگہ. جو پچھلے جو کیبنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے بتایا کہ جناب وہ بند لفافہ تھا. And these are the words of his predecessor and I am quoting his words کہ وہ بند لفافہ تھا اور اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ایک صاحب اٹھے جن کا نام تھا شہزاد اکبر کہ جی یہ بڑے خفیہ کاغذات ہیں، ان کو ہم کھول نہیں سکتے، اس کی جو سیکریسی جو ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے اور اس کو آپ اپروو کریں. میاں محمد نواز شریف کو جس جھوٹے مقدمے میں ان کو سزا سنائی گئی، 100 دن روز میاں نواز شریف ان کی بیٹی ٹرائل کورٹ میں روز حاضر ہوتے تھے، حتیٰ کہ ہفتے کو بھی رات کے 8 بج جاتے تھے مگر وہ حاضری دیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب یہ کیا تماشا ہے، یہ روزانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، کوئی ہمیں لائر کے ساتھ مشورے کی کوئی مہلت نہیں دی جا رہی. ڈیلی ٹرائل تھا کہ مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو اپنا کسی طریقے سے الیکشن سے باہر کر دیں. تو 100 دن وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ وہ آتے رہے اور عدالت کے سامنے حاضر ہوتے رہے. اور پھر کس طرح ایک پاناما کے بجائے اقامہ میں پتہ نہیں وہ بلیک بک یا بلیک ڈکشنری یا بلیک ڈک وہ کیا تھی اس کے ذریعے کوئی تشریح کی گئی اور بتایا گیا کہ جناب یہ بلیک ڈکشنری میں یہ موجود ہے. اندازہ فرمائیں کہ ایک انہوں نے وہ جو اسٹائپنڈ تھا نہیں لیا اور اس کو جواز بنا کر ان کو سزا دے دی. اور پھر جب وہ یہاں پر اڈیالہ جیل میں تھے اپنی بیٹی کے ساتھ تو جس دن میری بھابھی صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے تو میں وہاں پر موجود تھا. آدھا پونا گھنٹہ ان کو اطلاع نہیں دی گئی کہ جناب آپ کی اہلیہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں. اور جب پتہ چلا تو کس عدالت نے کہا کہ میاں نواز شریف آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، آپ لاہور جائیں، جا کے تدفین کا انتظام کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور جا کے ذرا سارے معاملات طے کریں. کسی نے پوچھا؟ مجھے بتائے کوئی؟ کسی نے نہیں پوچھا. میری والدہ جب اللہ کو پیاری ہو گئیں تو میں جیل میں تھا. نواز شریف صاحب میرے بڑے بھائی وہ لندن میں زیر علاج تھے. میرا چھوٹا بھائی عباس اس دنیا سے چلا گیا تھا. تو کسی نے مجھے کہا کہ بھئی تمہاری والدہ کا انتقال ہو کے جاؤ جا کے اس کے تدفین کا انتظام کراؤ. مگر کل یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا عمران خان صاحب آپ کو مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور ایسے مقدمے میں کیا تاریخ میں کوئی اور مثال ملتی ہے؟ یعنی کسی نے کرپشن کی ہو تو دور کی بات ہے،
ایک ملزم عدالت کے کٹہرے میں آئے اور جج کہے کہ آپ کو مل کر بہت اچھا لگا. اپنے ذاتی جو انتقام اس کی آگ کو بجھانے کے لیے ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا اور صریحاً وہ جھوٹے مقدمات تھے. کیا اس وقت کسی عدالت نے اس کا نوٹس لیا؟ کیا کسی عدالت نے، میں نہیں کہتا کہ سو موٹو لینا چاہیے تھا، لیکن عادت پڑ گئی ہے سو موٹو کی عدلیہ کو، تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ کسی نے کوئی ایکشن لیا؟ مگر آج یعنی میں نے نہیں، آپ نے نہیں، نیب نے یا ایف آئی اے نے جو کیسز بنائے ہیں وہ ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ان کی اتھارٹی ہے نیب کی. اور جس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ نے مل کر ایک پاکستان کے اندر تباہی مچا دی، کاروباری حضرات کو بھگا دیا، سرمایہ کاری بند ہو گئی اور ہر طرح کی الزامات لگا کر مطمون کیا گیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکراس دا کنٹری. تو آج اگر نیب نے ایک جینون ایک کیسز اگر بنائے ہیں غبن کے، کرپشن کے، تو اس کے اوپر آج عدلیہ جس طرح ایک آنی دیوار بن چکی ہے عمران نیازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی مثال پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ملتی. جس زمانے میں آپ کے خلاف، ہمارے سب کے خلاف جھوٹے کیسز، مقدمات بنائے جا رہے تھے، اسی وقت چاہے وہ بی آر ٹی پشاور کا منصوبہ ہو، چاہے وہ بلین ٹری کا منصوبہ ہو، چاہے وہ دوسرے منصوبے ہوں، نہ صرف ان کے اوپر سٹے آرڈر دیے جا رہے تھے بلکہ ان کیسز کو یعنی ان کی انویسٹیگیشن شجر ممنوع قرار دی جا رہی تھی. اور بی آر ٹی کے اوپر آپ نے دیکھا کیا کیا تماشا ہوا. ان کو سپریم کورٹ سے سٹے آرڈر دلوائے گئے. جب نیب سے پوچھا گیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جی سٹے آرڈرز ملے ہوئے ہیں. اپنا پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ایف آئی اے کو کہ جناب وہ انویسٹیگیٹ کرے، ان کو اس کے خلاف سٹے آرڈر ہوا. معلم جبہ کو لے لیں، معلم جبہ کو میں نیب نے کلین چٹ دے دی اور خود صوبے کے اداروں نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے بی آر ٹی میں.